کرناٹک کے شیموگا میں حجاب پر تنازع، حجاب کی مخالفت کرتے ہوئے احتجاج، سرکاری کالج میں زعفرانی شال پہن کر احتجاج۔ شیموگا کے چند کالجز میں پتھراؤ کے واقعات، دفعہ 144 نافذ کیا گیا، شیموگا میں حالات کشیدہ۔ وہیں باگلکوٹ ضلع میں بھی کشیدگی، باگلکوٹ ضلع کے بنہٹی میں کشیدگی، حجاب پر تنازع کو لے کر حالات ناساز۔ کرناٹک ہائی کورٹ میں حجاب کے معاملے پر تھوڑی دیر میں سماعت کا دوبارہ آغاز، ہائی کورٹ کی ایک رکنی بینچ کر رہی ہے سنوائی، حجاب معاملے پر لڑکیوں نے داخل کی ہے عرضی۔ کرناٹک میں حجاب پر جاری ہنگامے پر بنگلورو کے مسلم سماجی کارکن نے تشویش کا اظہار کیا، سیاسی تجزیہ نگار حجاب کے سلسلے میں عدالتوں کے سابقہ فیصلے کو دے رہے ہیں حوالہ، ملک کا دستور مذہبی شناخت کے ساتھ زندگی گزارنے کی مکمل اجازت دیتا ہے۔ حجاب تنازع کی آڑ میں بی جے پی یونیفارم سول کوڈ نافذ کرنا چاہتی ہے، کرناٹک پردیش کانگریس کمیٹی اقلیتی شعبے کے نائب صدر مدبر احمد خان کا بیان۔ لوک سبھا ایم پی ڈاکٹر محمد جاوید کرناٹک میں حجاب معاملے پر بیان، طالبات کے کلاس میں داخلے پر پابندی کو بتایا آئینی حقوق کی خلاف ورزی، کہا کرناٹک میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ سب منصوبہ بندی کے تحت ہو رہا ہے تاکہ لوگوں کو تقسیم کیا جا سکے۔ تو ادھر مدھیہ پردیش میں بھی اسکولوں میں حجاب پر لگے گی پابندی، وزیر تعلیم اندر سنگھ پرمار کا بڑا بیان، اسکولوں میں صرف ڈریس کوڈ ہوگا لاگو، حجاب اسکول ڈریس کا نہیں ہے حصہ، محکمہ اسکولوں کا لے گا جائزہ۔ رٹسونا ترال کے لوگ نالا واتل آرا پر پل تعمیر کرنے کی سرکار سے مانگ کر رہے ہیں، مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ علاقے کے لوگوں کو لمبی مسافت طے کرنے کے بعد ترال پہنچنا پڑتا ہے۔ 40 برس قبل محکمہ دیہی ترقیات نے اس نالے پر پل تعمیر کیا تھا، تاہم چند روز کے بعد ہی وہ سیلاب کی نظر ہو گیا، تب سے وہ پل تعمیر کرنے کی انتظامیہ سے فریاد کر رہے ہیں، لیکن ابھی تک کوئی بھی ٹھوس اقدام نہیں کیا گیا، انہیں علاقے میں پل تعمیر کرنے کی سرکار سے مانگ کی ہے۔ جموں کشمیر کے اونتی پورہ میں بیتی شام ملیٹنٹوں اور سیکورٹی فورسز کے درمیان انکاؤنٹر ہوا، اس انکاؤنٹر میں ایک ملیٹنٹ کو سیکورٹی فورسز نے ہلاک کر دیا، مہلوک ملیٹنٹ کی شناخت پلوامہ کے عرفان احمد کے طور پر ہوئی۔ سرکاری ملازمت کے کچھ عہدوں کو واپس لینے کے حالیہ حکم پر جموں کشمیر کے ایل جی کی صفائی قوانین میں تبدیلی کی وجہ سے عہدوں کو لینا پڑا واپس، جموں کشمیر کے باہر سے کسی ایک شخص کو بھی اب تک نہیں دی گئی نوکری۔ حد بندی کمیشن کے مسودے پر پی ڈی پی صدر محبوبہ مفتی کا بیان، بی جے پی کے ایجنڈے کو آگے بڑھانے کی کوشش، بی جے پی کا ایجنڈا لوگوں کو مذہبی بنیادوں پر تقسیم کرنا ہے، اکثریتی برادری کو اختیارات سے محروم کیا جا رہا ہے۔ کانگریس ضلع کمیٹی رامبن کے صدر فاروق کٹوچ نے حد بندی کمیشن ڈرافٹ کی مذمت کی، کہا موجودہ حکومت اقتدار میں آنے کے لیے جموں کشمیر اور خاص کر ضلع رامبن کو مذہب کی بنیاد پر بانٹنا چاہتی ہے۔ پنچ میں مختلف سیاسی پارٹیوں کے لیڈروں نے حد بندی کمیشن کے مسودہ رپورٹ کو مسترد کیا، بی جے پی کو تنقید کا نشانہ بنایا، نئی حد بندی تجویز کو خاص طور پر پنچ کے لوگوں کے ساتھ ناانصافی سے تعبیر کیا۔ جموں کشمیر نیشنل کانفرنس کے جنرل سیکرٹری علی محمد ساگر کا بیان، کہا پارٹی زمینی سطح پر کام کر رہے ورکر اور لیڈران سے حد بندی کمیشن کی طرف سے جاری کی گئی نئے ڈرافٹ تجاویز کے بارے میں صلاح و مشورہ کرے گی۔ ساگر نے کہا کہ ان تجاویز کی بنیاد پر ہی نیشنل کانفرنس حد بندی کمیشن کو اپنے اعتراضات پیش کرے گی۔ تاجروں نے جموں کشمیر سرکار کی طرف سے ویکینڈ لاک ڈاؤن ختم کرنے کا فیصلے کا کیا خیر مقدم، کہا تاجروں کے مطابق اس اقدام سے تجارت میں نئی جان آئے گی اور ان کے کاروبار میں اضافہ ہوگا۔ پنچ میں اولیاء طلبہ نے اسکول سے دوبارہ کھولنے کا کیا مطالبہ، مظاہرین نے ڈی ڈی سی چیئرپرسن پنچ کو ایک میمورنڈم پیش کیا، ڈی ڈی سی چیئرپرسن نے معاملہ ایل جی کے سامنے رکھنے کی کرائی یقین دہانی۔ پنچ کے بنپت سیکٹر میں ایک 52 سالہ پورٹر نے درخت سے گرنے پر موقع پر ہی توڑا دم، مہلوک کی شناخت ترلوک کمار بالی کے طور پر کی گئی، ترلوک کمار بالی بنپت سیکٹر میں فوج کے ساتھ پورٹر کے طور پر کام کر رہے تھے۔ محکمہ جل شکتی کے یومیہ اجرت پر کام کرنے والے عارضی ملازمین نے جموں میں کیا احتجاجی مظاہرہ، مظاہرین نے حکومت پر جائز مطالبات کو پورا کرنے میں لیت و لال سے کام لینے کا لگایا الزام۔
زعفران مشن کے تحت بطور واچر کام کرنے والے کیجول لیبرز نے اپنی مانگوں کو لے کر چیف ایگریکلچر آفس پلوامہ کے سامنے خاموش احتجاج کیا. کہا 2.5 برس سے محکمہ زراعت نے تنخواہ فراہم نہیں کی. آل جموں کشمیر ٹرانسپورٹ ویلفیئر ایسوسی ایشن جموں کے صدر وجے سنگھ چپ نے کیا خبردار کیا ہے کہ اگر سرکار نے ٹرانسپورٹروں کے مطالبات پورے نہیں کیے تو وہ ہڑتال کرنے پر مجبور ہوں گے. گاندربل کے ضلع اسپتال میں خراب لفٹ کے نتیجے میں لفٹ میں 2 خواتین سمیت 3 افراد پھنس گئے. تقریباً 1 گھنٹے تک لفٹ میں پھنسے رہے لوگ. ان میں سے 2 دم گھٹنے کی وجہ سے تقریباً بے ہوش ہو گئے. بانڈی پورہ کے چھٹے بانڈی علاقے میں دوران شب آگ کی ایک ہولناک واردات. خورشید احمد گرائی نامی شخص کا مکان مکمل طور پر خاکستر. ترال میں آوارہ گھوڑوں کی تعداد میں دن بدن اضافہ. ایک گھوڑا ترال میں مردہ پایا گیا. میونسپل کمیٹی نے اسے سڑک سے اٹھایا. لوگوں کا کہنا ہے کہ ان گھوڑوں کے مالکان کو سزا ملنی چاہیے جو انہیں کام لینے کے بعد آوارہ چھوڑ دیتے ہیں. بانڈی پورہ کے اہم شریف اور آیت مولا علاقوں میں بندروں نے مچایا کوہرام. مقامی لوگوں کے مطابق بندروں کے بڑے بڑے جھنڈ اب گھروں میں گھس کر گھریلو اشیاء کو تہس نہس کر رہے ہیں. وائلڈ لائف محکمہ اور ضلع انتظامیہ سے سنجیدہ اقدام کا مطالبہ. بانڈی پورہ کے بکتور اور کنزلون علاقے میں اچھی خاصی برفباری. تازہ برفباری کی وجہ سے اندرونی سڑکوں پر آمد و رفت متاثر. کپواڑہ ضلع کے سرحدی علاقے کرناہ میں ڈاکٹر اور بلاک میڈیکل آفیسر کے درمیان ٹکراؤ. سبھی 14 ڈاکٹروں نے اجتماعی طور پر مستعفی ہونے کی چٹھی چیف میڈیکل آفیسر کپواڑہ کو ارسال کی. معاملے کی جانچ کے لیے 5 رکنی ٹیم تشکیل. لداخ میں میڈیکل طلبہ کے لیے 50 لاکھ کے بانڈ پر انتظامیہ کی صفائی. محکمہ صحت اور میڈیکل ایجوکیشن کے سیکریٹری نے دی صفائی. ملازمت کے مقصد سے یہ بانڈ متعارف کرایا گیا. سی پی پی ایل کی جانب سے مزدوروں کے ساتھ ہو رہی ناانصافیوں کو لے کر ضلع رامبن میں گزشتہ 3 ماہ سے زیادہ کی مدت سے مزدور ہڑتال پر. لوگوں کا کہنا ہے کہ پہلے مقامی لوگوں کو ترجیحی بنیادوں پر روزگار مہیا کرانا ہوگا. کلواک ملبک میں بودھ کمیونٹی کی ایک لڑکی کو مبینہ طور پر کرگل کے 3 نوجوانوں کے ذریعے اغوا کرنے کا واقعہ. لداخ پولیس کی طرف سے تینوں مشتبہ ملزمین کو گرفتار کیا گیا. عدالت نے رہا کیا. یوتھ ونگ لداخ بدھسٹ ایسوسی ایشن نے پولیس پر الزامات کی بوچھار کی. ڈسٹرکٹ اسپتال بانڈی پورہ میں خون کے عطیے کے کیمپ کا انعقاد. آئی ڈی پی ایس کی جانب سے جموں کشمیر یوتھ والنٹیئرز آرگنائزیشن بانڈی پورہ کے اشتراک سے انعقاد. کیمپ کے دوران درجنوں افراد نے خون کا عطیہ پیش کیا. کٹھوعہ میں ہیرا نگر پولیس اسٹیشن میں نشے کے کیس میں گرفتار ایک ملزم کی حراست میں موت. مہلوک کے گھر والوں نے انصاف کی گہار لگائی. اگر جلد انصاف نہیں ملا تو عدالت کا دروازہ کھٹکھٹانے کی دی دھمکی. شوپیان کے مغل روڈ کی تعمیر کے اعلان پر لوگوں کا رد عمل. ٹنل کی تعمیر دیرینہ مانگ تھی. تعمیراتی کام جلد شروع کرنے کی اپیل کی. ضلع رامبن کے دور دراز علاقے بلیہوت کے لوگوں کو ٹرانسپورٹ نظام کی عدم دستیابی. لوگوں کو سخت مشکلات کا سامنا. علاقے کے ایک وفد نے ضلع ترقیاتی کمشنر رامبن سے اپنے مسائل کو لے کر ملاقات کی. ڈی سی نے یقین دہانی کرائی کہ مسئلے کو جلد حل کیا جائے گا. کشمیر مرکز ادب و ثقافت کی طرف سے کوہنا دجن چرار شریف میں غلام رسول جوش کے انتقال پر ایک تعزیتی اجلاس کا انعقاد کیا گیا. معروف شاعروں، ادیبوں، صحافیوں نے شرکت کی. غلام رسول جوش کی خدمات کو یاد کیا گیا. کھادی ولیج انڈسٹریز بورڈ کی وائس چیئرپرسن ڈاکٹر شفیع ہینا بٹ کا دورہ. ایچ ایم ٹی سری نگر میں قائم شہد کی مکھیوں کے پالنے والے کلسٹر کا دورہ کیا. کلسٹر کے کاموں میں پیش رفت کا جائزہ لیا. مشن اندرادھنش کے تحت بڈگام میں 2 سال تک کے بچوں کے لیے امیونائزیشن شروع. اس کے تحت ایسے بچوں کی امیونائزیشن کی جائے گی جن کو کسی نہ کسی وجہ سے ویکسین نہیں مل پائے گی. اننت ناگ میں بھی مشن اندرادھنش کا آغاز. 2 سال تک کے بچوں کی 100% امیونائزیشن کا ہدف. پی ایچ سی پٹن میں باضابطہ طور پر مشن کو لانچ کیا گیا. پولیس اور عوام کے درمیان بہتر تال میل کے چلتے کولگام پولیس کی جانب سے ٹاؤن ہال قاضی گنڈ میں ایک پی سی پی جی میٹنگ کا انعقاد. جرائم کا خاتمہ کرنے کی غرض سے پولیس نے عوامی تعاون کو قرار دیا اہم.
بانڈی پورہ کے ملگام علاقے میں لوگوں نے پینے کے پانی کی عدم دستیابی کے خلاف کیا احتجاج۔ بی جے پی ضلع صدر بانڈی پورہ عبدالرحمان ٹھیکری نے لوگوں کو یقین دلایا کہ وہ یہ معاملہ اعلیٰ حکام کے ساتھ اٹھائیں گے۔ صوفی بزرگ مام صاحب رابطار کا سالانہ عرس ضلع گاندربل کے رابطار میں انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ وادی کے کونے کونے سے لوگوں نے مزار پر حاضری دی اور تلاوت قرآن پاک میں شرکت کی۔ ہیروئن کے ساتھ گرفتار کیے گئے سنیل ورما کی پولیس تحویل میں موت۔ سنیل کے اہل خانہ نے پولیس کے خلاف گھکول ریلوے ٹریک پر کیا احتجاج۔ محلو کے اہل خانہ کے مطابق سنیل کے جسم پر زخموں کے نشان تھے۔ ڈویژنل کمشنر سے لاش کا دوبارہ پوسٹ مارٹم کرنے کا مطالبہ۔ محکمہ جل شکتی کی یومیہ اجرت والے ملازمین نے جل شکتی کمپلیکس کے روبرو زبردست احتجاجی مظاہرہ کیا۔ زیر التوا تنخواہوں کو ایک ہی بار میں جاری کرنے اور ان کی خدمات کو مستقل کرنے کا مطالبہ کیا۔ سامبا میں پی ایچ ای کے ڈیلی ویجز نے جموں کشمیر انتظامیہ کے خلاف احتجاج کیا۔ احتجاجی ملازمین نے انتظامیہ پر طویل مدت سے ان کے مطالبات کو نظر انداز کرنے کا الزام لگایا۔ وزیر اعظم مودی نے راجیہ سبھا میں صدر جمہوریہ کے خطاب پر شکریہ کی تحریک پر بحث کا دیا جواب۔ کانگریس پر سادہ نشانہ کہا، کانگریس نہ ہوتی تو سکھوں کا قتل عام نہ ہوتا۔ اپنی تقریر میں پی ایم مودی نے کہا کہ گزشتہ سالوں میں انسانیت نے کورونا وبا سے بڑا بحران نہیں دیکھا۔ کورونا ویکسینیشن پروگرام کی تعریف کرتے ہوئے پی ایم مودی نے کہا کہ آج پوری دنیا میں ہندوستان کے کام کی تعریف ہو رہی ہے۔ پی ایم کے بیان پر اپوزیشن کا واک آؤٹ، کہا پی ایم کے پاس اپوزیشن کے سوالوں کا جواب نہیں۔ 5 ریاستوں میں انتخابات کے لیے پی ایم پارلیمنٹ سے ووٹ بٹورنے کی کر رہے ہیں کوشش۔ اتر پردیش چناؤ میں ممتا بنرجی کی انٹری، بی جے پی پر سادہ نشانہ، کہا بی جے پی کو شکست دینی ہے تو ایس پی کو دیں ووٹ۔ اکھلیش نے 10 مارچ کو جیت کا رس گلہ کھانے کی جتائی امید۔ اتر پردیش اسمبلی انتخابات، بی جے پی نے جاری کیا انتخابی منشور۔ امت شاہ اور سی ایم یوگی نے جاری کیا مینیفیسٹو۔ انتخابی منشور میں کیے گئے بڑے وعدے، کسانوں، طالبات اور مہنگائی پر خاص توجہ۔ کسانوں کو آبپاشی کے لیے مفت بجلی، 5,000 کروڑ روپے کی لاگت سے مکھیہ منتری کرشی یوجنا کی شروعات، 25,000 کروڑ روپے کی لاگت سے سردار ولبھ بھائی پٹیل ایگری انفراسٹرکچر مشن کی شروعات جیسے وعدے شامل۔ اقتدار میں آنے پر اگلے 5 سالوں میں گیہوں اور دھان کی ایم ایس پی پر خریداری کی جائے گی اور گنے کے کاشتکاروں کو 14 دن کے اندر ادائیگی کی جائے گی۔ کالج جانے والی طالبات کو رانی لکشمی بائی یوجنا کے تحت مفت اسکوٹی فراہم کرنے کا وعدہ بھی شامل ہے۔ یو پی پی ایس سی سمیت تمام سرکاری شعبوں میں خواتین کی تعداد کو دوگنا کیا جائے گا۔ اتر پردیش میں پہلے مرحلے میں 58 سیٹوں کے لیے انتخابی تشہیری مہم آج شام 6 بجے ختم ہو جائے گی۔ ووٹنگ 10 فروری کو صبح 7 بجے سے شام 6 بجے تک ہوگی۔ مغربی یو پی کے 11 اضلاع کے 58 سیٹوں کے لیے 623 امیدوار میدان میں۔ کرناٹک میں حجاب پر ہنگامہ جاری، بنگلورو کے مسلم سوشل ایکٹیوسٹ نے تشویش کا کیا اظہار۔ سیاسی تجزیہ نگار اور سوشل ایکٹیوسٹ عبدالرزاق خان نے کہا کہ حجاب کے سلسلے میں عدالتوں کے سابقہ فیصلے کافی اہمیت کے حامل ہیں۔ ملک کا دستور مذہبی شناخت کے ساتھ زندگی گزارنے کی مکمل اجازت دیتا ہے۔ حجاب تنازع کی آڑ میں بی جے پی یونیفارم سول کوڈ نافذ کرنا چاہتی ہے۔ بنگلورو میں کرناٹک پردیش کانگریس کمیٹی کے اقلیتی شعبے کے نائب صدر مدبر احمد خان نے یہ بات کہی۔ واضح ہے کہ کرناٹک بھر میں حجاب کی حمایت میں مسلم خواتین پرزور طریقے سے احتجاج کر رہی ہیں۔ ریاست کے تمام شہروں میں احتجاجی مظاہرے ہو رہے ہیں۔ بالیگاؤں شہر ضلع راشٹروادی کانگریس پارٹی کے اسٹوڈنٹس ونگ نے شہر کے اولڈ آگرہ روڈ پر ایک احتجاجی جلوس نکال کر کرناٹک بھارتیہ جنتا پارٹی حکومت کے خلاف اپنی ناراضگی کا اظہار کیا۔ کرناٹک حکومت حجاب پر پابندی کا فرمان واپس لے، حجاب پر پابندی قطعی منظور نہیں، صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند کو محضر نامہ روانہ کیا۔ یوگی آدتیہ ناتھ نے ٹویٹ کے ذریعے کیجریوال کو بنایا نشانہ۔ جب پوری انسانیت کورونا کے درد سے کراہ رہی تھی اس وقت آپ نے ورکروں کو دہلی چھوڑنے پر مجبور کیا۔ آپ کی حکومت نے ایک غیر جمہوری اور غیر انسانی فعل کیا۔ چھوٹے بچوں اور خواتین کو آدھی رات یو پی کی سرحد پر بے آرو مددگار چھوڑا۔ کیجریوال نے ٹویٹ کے ذریعے یوگی کو بنایا نشانہ۔ سنو یوگی، آپ تو رہنے ہی دو، جس طرح یو پی کے لوگوں کی لاشیں ندی میں بہہ رہی تھی، آپ کروڑوں روپے خرچ کر کے ٹائمز میگزین میں اپنی جھوٹی واہواہی کے اشتہارات دے رہے تھے۔ آپ جیسا بے رحم اور ظالم حکمراں میں نے نہیں دیکھا۔
गोवा में 14 फरवरी को असेंबली इंतखाबात के लिए पोलिंग होगी। गोवा हुकूमत ने 14 फरवरी को आम तातील का ऐलान किया। उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात कांग्रेस कल जारी करेगी इंतखाबी मंशूर। कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी लखनऊ में जारी करेंगी मंशूर। त्रिपुरा बीजेपी के 2 अरकान असेंबली सुदीप राय बर्मन और आशीष कुमार साहा ने बीजेपी को अलविदा कह दिया और कांग्रेस का दामन थामा। इन अरकान असेंबली का इल्जाम है कि हमने बीजेपी के साथ काफी तवील अरसे से काम किया, लेकिन बीजेपी का मकसद मुल्क की तरक्की नहीं, इसीलिए हमें लगता है कि हमने बीजेपी के साथ रहकर आवाम के साथ गुनाह किया और अब इसकी भरपाई का वक्त है। अनलॉक की तरफ बढ़ रही मुंबई में कोविड पाबंदियों में मजीद ढील देने की तैयारी में बीएमसी। कोरोना के मामलों में कमी को देखते हुए बीएमसी राहत देना चाहती है। बीएमसी और टास्क फोर्स की जल्द होने वाली है मीटिंग। मुल्क में कोरोना के नए मामलों में कमी। पिछले 24 घंटों में 67,557 नए मामलों की हुई तस्दीक। कोरोना से होने वाली अमवात में आज फिर हुआ इजाफा। गुज़िश्ता 24 घंटों में 1188 लोगों की हुई मौत। मुल्क में अब तक 5 लाख से ज्यादा लोगों की कोरोना से मौत। मुल्क में पिछले 24 घंटों में 1,80,455 अफराद हुए सेहतियाब, जबकि अभी मुल्क में 9 लाख से ज्यादा एक्टिव मामले हैं। कोरोना के खिलाफ मुल्क में टीकाकारी मुहिम लगातार जारी, जिसके तहत अब तक 170 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन की डोज लग चुकी है। दिल्ली की फजाई आलूदगी में इजाफा। मजमूई तौर पर AQI 280 रिकॉर्ड किया गया। फजाई आलूदगी की वजह से आवाम को मुश्किलात का सामना। मध्य प्रदेश के वजीर आला शिवराज सिंह की चादर की गई पेश। सुल्तानुल हिंद हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने आलिया पर की गई पेश। MP मदरसा बोर्ड के साबिक चेयरमैन SK मुद्दीन ने चादर पेश की। मुल्क में अमन अमान और सलामती की दुआएं की गई। नर्मदा जयंती आज। होशंगाबाद में बड़ी तादाद तकरीब का ऐलान। होशंगाबाद का नाम बदलकर नर्मदापुरम किए जाने के मौके पर जश्न का इनेकाद। वजीर आला शिवराज सिंह करेंगे प्रोग्राम में शिरकत। कल ही होशंगाबाद का नाम बदलकर नर्मदापुरम किए जाने का नोटिफिकेशन किया गया है जारी। गुना में नौजवानों के साथ मारपीट। मोबाइल चोरी के शुबे में की पिटाई। एक मुलजिम गिरफ्तार, बाकी की तलाश जारी। मध्य प्रदेश में सरकारी मुलाजमत के मौके मुख्तलिफ असामियों के लिए 8 भर्ती के इम्तिहानात होंगे। PEB मई में। अप्रैल इम्तिहानात का इनेकाद करेगा। इम्तिहान में 8 लाख उम्मीदवार शिरकत कर सकते हैं। MP में सेहत की खिदमत को बेहतर बनाने की कोशिश। यकम मार्च से एम्बुलेंस की तादाद में इजाफा होगा। यकम मार्च से नई कंपनी एम्बुलेंस चलाने की जिम्मेदारी संभाल लेगी। मध्य प्रदेश में 27 फरवरी से चलाई जाएगी पल्स पोलियो मुहिम। बच्चों को घर घर जाकर पिलाई जाएगी दवाई। भोपाल में 20,30,000 से ज्यादा लोगों को वैक्सीन की दोनों डोज लगी हैं। वहीं भोपाल में सबसे ज्यादा बूस्टर डोज लगाए गए हैं। इंदौर में कोरोना के मामलों में देखी जा रही है कमी। तेजी से कम हो रहे हैं कोरोना के मरीज। पिछले 24 घंटों में 335 नए मामलों की हुई तस्दीक। भोपाल में स्कूल फीस का मामला फिर गरमाया। स्कूल फीस को लेकर सरपरस्त करेंगे घेराव। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अफसर के दफ्तर का करेंगे घेराव। पालक महासंघ के बैनर तले होगा घेराव। पटना में कुछ शरपसंदों ने साइबर कैफे में की तोड़फोड़। दुकान मालिक को बाहर निकालकर पीटा। समस्तीपुर में नौजवान के कत्ल के बाद हंगामा। मकामी लोगों ने 2 मुलजिमान को पकड़कर पिटाई की। बाइक में लगाई आग। बिहार में तरक्की के मामले पर बीजेपी और जेडीयू के दरमियान ज़बानी जंग। संजय जायसवाल की सोशल मीडिया पोस्ट पर विशिष्ट नारायण का जवाबी हमला। कहा आदत और शुमार की हकीकत देखें बीजेपी। वज़ीर आला नीतीश कुमार ने आबकारी महकमे का जायजा लिया। गड़बड़ करने वाले अफसरान और मुलाजमीन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत। नवादा के अकबरपुर में नेशनल हाईवे 31 पर 2 मुजरिमों ने शौहर और बीवी को मारी गोली। दोनों जख्मी। जमीन तनाजा बताई जा रही हमले की वजह। मुंगेर के खड़गपुर में वसूली गैंग पर कार्रवाई। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए वसूली गैंग के सरगना को 1 किलो गांजे के साथ गिरफ्तार कर लिया। बबुआ के सोनाहान के परमलपुर में जहेज के लिए बहू का गला दबाकर कत्ल। शौहर, देवर और ससुर के खिलाफ FIR दर्ज। पूर्णिया के 22 में खाद के कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई। एक ट्रैक्टर, यूरिया समेत 2 लोग गिरफ्तार।
मधुबनी के राजनगर में सड़क हादसा, 2 मोटरसाइकिलों की आपस में हुई टक्कर, हादसे में एक शख्स की मौत। गोड्डा के हनवारा में पेश आया हादसा, मोटरसाइकिल में दुपट्टा फंसने से 14 साल की लड़की की हुई मौत। मोटरसाइकिल में दुपट्टा फंसने से गिरकर मौत हो गई। बिहार में कोरोना के खिलाफ पुलिस की मुहिम, पुलिस ने गाड़ियों की चेकिंग के दौरान लोगों के काटे चालान, लोगों से मास्क लगाने की अपील। बिहार को खुसूसी दर्जा देने के मुतालबे पर तेजस्वी यादव का बयान, तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश कुमार कंफ्यूजन फैला रहे हैं। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का 810वां उर्स शरीफ का आज आखिरी दिन है। आज दिन 11 बजे मनक़बत और नात की महफिल मुनक़्क़िद की जाएगी। इसके अलावा दरगाह शरीफ के खादिमैन की दस्तारबंदी भी होगी। सीएम गहलोत का REET इम्तिहान को लेकर बड़ा फैसला, रेट लेवल 2 का इम्तिहान किया मनसूख, नए तरीके से होंगे इम्तिहान। रेट लेवल 1 पेपर पर कोई असर नहीं, अब 62,000 असामियों पर होंगी भर्ती। जयपुर JDA के जोन 4 में ACB की कार्रवाई, RAS समेत 5 मुलाजमीन 1,10,000 की रिश्वत लेते पकड़े गए, लीज जारी करने के लिए मांगे रिश्वत। बदनाम जमाना, जगन गुर्जर गिरफ्तार, मासलपुर के जंगलों की गिरफ्त में आया गुर्जर, 121 से ज्यादा मुकदमात हैं दर्ज, MLA मलिंगा को दी थी धमकी। राजस्थान में आज से मौसम का बदलेगा मिजाज, कुछ अजला में हो सकती है बारिश, बीकानेर, जयपुर और भरतपुर डिवीजन में महकमे मौसमियात ने जारी किया अलर्ट। कोटा में चाकू से हमले के वाकयात में इजाफा, पार्टी के दौरान 2 ग्रुपों के दरमियान हुई चाकूबाजी, वाकये में 2 लोग हुए जख्मी, जख्मियों को अस्पताल में किया गया दाखिल, पुलिस की तफ्तीश जारी है। नागौर के मेरठा में हंगामा, ट्रामा सेंटर की तामीर पर हंगामा, तामीर की जगह को लेकर तनाजा, मेरठा MLA के साथ तनाजा, CMHO मीटिंग छोड़कर बीच में ही भागे। सुप्रीम कोर्ट ने 14 फरवरी से हफ्ते में 2 बार यानी बुध और जुमेरात को फिजिकल समाज शुरू करने का किया फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिल्ली में कोरोना वायरस के कम होते मामलात के पेश नजर लिया। अहमदाबाद सिलसिलेवार बम धमाका केस, खुसूसी अदालत ने सुनाया फैसला, 77 में से 10 अफराद कसूरवार, सीरियल ब्लास्ट में 56 अफराद हलाक, 200 से ज्यादा जख्मी हुए थे। ईरान और आलमी ताकतों के माबैन तेहरान के साथ तातुल के शिकार जौहरी मुआहदे की बहाली के लिए मुज़ाकरात का नया दौर मंगल 8 फरवरी को वियना में शुरू होगा। यह ऐलान इन मुज़ाकरात की क़यादत करने वाली यूरोपीय यूनियन की तरफ से किया गया। ईरानी वज़ारत ख़ारिजा ने कहा कि अमेरिका को पाबंदियां हटाने और ईरानी जौहरी मुआहदे पर अमल दरामद दोबारा शुरू करने के लिए ठोस इक़दाम करने चाहिए। वज़ारत के तर्जुमान सईद खतीबज़ादा का बयान, ईरान उम्मीद करता है कि अमेरिका पाबंदियां हटाने के बारे में जरूर फैसला करेगा। अमेरिका में कोरोना से हलाक होने वाले अफराद को पेश किया गया अखराज। हाउस स्पीकर नैंसी पेलोसी की स्पीकर नैंसी पेलोसी ने US कैपिटल पर एक लम्हे के लिए खामोशी अख्तियार की। US आर्मी ने गार्ड बल्स अमेरिका पेश किया। अमेरिका में वायरस से मजमूई तौर पर 9 लाख से ज्यादा अफराद हुए हैं हलाक। गुज़िश्ता 2 हफ्तों में अमेरिका के 47 स्टेट्स में केसेस में हद दर्जे कमी रिकॉर्ड की गई। वाशिंगटन में ग्रोसरी स्टोर में फायरिंग में एक शख्स हलाक और एक जख्मी। पुलिस के मुताबिक हमलावर मौके से फरार होने में कामयाब रहा। मुलजिम की तलाश के लिए पुलिस CCTV फुटेज खंगाल रही है। रूस यूक्रेन तनाज़े के हल के लिए मुख्तलिफ मुल्कों की कोशिशें जारी। तनाव में कमी के लिए फ्रांसीसी सदर एमनुएल मैक्रों रूस के दौरे पर कल जाएंगे। यूक्रेन दौरे का मकसद अमेरिका और इसके इत्तेहादियों के रूस के खिलाफ मुमकिना पाबंदियों और दीगर इक़दामात को मरबूत करना है। मैक्रों ने कहा कि सियासी इस्तेहकाम का बिगाड़ किसी के मफाद में नहीं, बहरान से बचने के लिए तेजी से काम करने की जरूरत। मैक्रों ने कहा कि अमन मुआहदे को मुकम्मल तौर पर नाफिज करने और तनाज़े का देरपा हल तलाश करने की कोशिशें जारी। मैक्रों के साथ अपनी मुलाकात के बाद पुतिन ने कहा कि अमेरिका और इसके नेटो इत्तेहादियों ने मॉस्को के सिक्योरिटी के जमानतों के मुतालबात को नजरअंदाज किया है। उन्होंने कहा कि सिर्फ अमेरिका और उसके इत्तेहादी ही यूक्रेन पर हमले के बारे में बात कर रहे हैं। रूस यूक्रेन तनाज़ा, अमेरिकी सदर जो बाइडन ने सिफारतकारों के अलावा अमेरिकी शहरियों को यूक्रेन से निकल जाने की हिदायत दी। कहा रूसी फौजी हमले के बीच यूक्रेन से निकल जाना दानिशमंदाना होगा। बाइडन ने व्हाइट हाउस में जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्स के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की।
بائیڈن نے کہا وہ نہیں جانتے کہ پوتن کے دماغ میں کیا چل رہا ہے، لیکن اگر روس نے حملہ کرنے کی غلطی کی تو اسے سنگین نتائج کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ مائیکل جیکسن کی بائیوپک پر کام جاری۔ بائیوپک میں مائیکل جیکسن کی زندگی کا گہرائی سے جائزہ لیا جائے گا۔ مائیکل جیکسن کے مداحوں کو بائیوپک کیا بے صبری سے انتظار۔ مڈغاسکر میں سیلاب سے بڑے پیمانے پر تباہی، 6 افراد کے متاثر ہونے کا اندیشہ، 1.5 لاکھ افراد بے گھر۔ متاثرہ علاقوں میں کھانے اور پینے کی اشیاء کی قلت، شاہراہوں کو نقصان پہنچنے سے متاثرہ علاقوں تک سڑک کے ذریعے رسائی ریسکیو ٹیم کے لیے چیلنج۔ سوڈان کے دارالحکومت خرطوم میں مظاہروں کا سلسلہ جاری، گزشتہ روز ہزاروں افراد سڑکوں پر نکل آئے۔ سیکورٹی فورسز نے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے آنسو گیس فائر کیے۔ سوڈان میں فوجی بغاوت کے خلاف جاری ہے مظاہرے، شہری فوج کے قبضے کے ختم کرنے کا کر رہے ہیں مطالبہ۔ شہریوں نے جمہوریت کی طرف منتقلی کی قیادت کرنے کے لیے ایک مکمل سویلین حکومت کا مطالبہ کیا۔